السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ 22 کروڑ لوگوں کا پانی بند کر کے تم پانی پینے کے لیے زندہ رہو گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیخ عبداللہ خاندان پاکستان دشمنی میں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سندھ طاس معاہدہ کو کشمیر کے امن کی ضمانت قرار دیا۔ آزاد کشمیر کی قیادت، سیاسی قیادت سندھ طاس معاہدہ پہ بات نہیں کر رہی، سندھ طاس معاہدہ کی اہمیت کو دوجاگر نہیں کر رہی، اس کو عوام تک نہیں پہنچا رہی، اور یہ اس کے مضمرات انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ شیخ عبداللہ جو ریاست جموں کشمیر کے ایک وقت میں بہت بڑے لیڈر تھے، ان کی جو بھارت کی جانب ان کا جھکاؤ تھا، اس کا خمیازہ آج تک کشمیری بھگت رہے۔ 1947 میں جب آزادی پسند قبائلی ہمارے سری نگر ایئرپورٹ کے قریب پہنچ چکے تھے، حالانکہ انہیں بہت مرتبہ راستے سے بھٹکایا گیا، 2 دن تک انہیں ادھر ادھر گھمایا گیا۔ شیخ عبداللہ اور ان کے جو نیشنل کانفرنس کے نیشنل گارڈ تھی، وہ پٹھانوں کو، ان قبائلیوں کو غلط راستوں پہ چلا رہے تھے، چونکہ انہیں مقامی زبان نہیں آ رہی تھی اور مقامی لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ، انہیں علم نہیں تھا کہ ہم نے آگے کہاں سے بڑھنا ہے۔ 2 دن تک ان کو مختلف علاقوں میں اور ایسے راستوں پہ لے جایا گیا جہاں ان کا وقت ہی ضائع کرنا مقصود تھا، لیکن وہ ایئرپورٹ تک پہنچے، سری نگر میں پہنچے۔ شیخ عبداللہ کی نیشنل گارڈ نے جب بھارتی فوج وہاں پہ اتری تو انہوں نے وہاں پہ گائیڈ کیا بھارتی فوج کو کہ یہ قبائلی ہیں، اور پھر بھارتی فوج ان پہ ٹوٹ پڑی، قبائلیوں کا قتل عام کیا۔ اور وہ قبائلیوں کا قتل عام نہیں تھا، وہ ریاست جموں کشمیر کی دائمی غلامی کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، اور ان بنیادوں کو رکھنے میں شیخ عبداللہ معمار تھا۔ شیخ عبداللہ نے یہ بنیادیں رکھی تھیں کہ وہ آزادی کی طرف کشمیر کو اس نے نہیں جانے دیا، وہ بھارت کی طرف اس کا جھکاؤ تھا، اندرا گاندھی کے ساتھ اس کے مراسم تھے۔ شیخ عبداللہ اور پنڈت جواہر لال نہرو ایک ہی نسل کے لوگ تھے، کول نسل کے یہ لوگ تھے، ان کی خاندان پیچھے سے ایک تھا۔ اب انہوں نے جو اس وقت انہوں نے اقدامات کیے، اس کی وجہ سے کشمیری غلامی میں چلے گئے، لاکھوں عصمتیں، لاکھوں شہادتیں ہو گئیں، کشمیر آج بھی متنازع ہے، کشمیر آج بھی سلگ رہا ہے، آج بھی تڑپ رہا ہے کشمیر، اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف شیخ عبداللہ تھا۔ اور یہ شیخ عبداللہ کس قدر انتہائی اقتدار پرست انسان تھا، یہ شیخ عبداللہ انتہائی سمجھ لے کہ اپنی ذات اور اپنے خاندان میں رہنے والا بندہ تھا، کہ اس نے کشمیری جو لاکھوں کشمیری تھے اس وقت ان کا نہیں سوچا، ان کے مستقبل کا نہیں سوچا، ان کے مستقبل کے تحفظ کا نہیں سوچا، لیکن اپنی ذات کو سوچا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقبوضہ کشمیر پہ بھارتی فوجیں قابض ہو گئیں۔ اب جب وہ ان کا قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد شیخ عبداللہ وزیر اعلیٰ ہو گیا۔ اب جب وہ وزیر اعلیٰ تھا تو اس وقت تو اسے پاکستان کی دشمنی میں تو وہ بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہا تھا، لیکن چونکہ یہ ابن الوقت انسان تھا، یہ ایسا انسان تھا کہ جس کی کوئی کہانی نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کو اقتدار اس کے پاس ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اس کا کچھ نہیں تھا۔ آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک وقت میں بھارت نے شیخ عبداللہ کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا۔ جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے تو انہوں نے 2 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے تک پاکستان سے علاقائی وکالت کی، یہ حقیقت ہے، کوئی بندہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ کم از کم 22-24 سال تک شیخ عبداللہ نے ایک ہی بات کری وہاں پہ کہ ہم پاکستان کے ساتھ علاقہ کیوں ضروری ہے۔ اب اس وقت علاقہ ہو نہیں سکتا تھا، اس وقت وہاں پہ بھارت کا قبضہ تھا، اور بھارت کا قبضہ مضبوط بنانے میں، بھارت کو قبضہ کروانے میں شیخ عبداللہ کا ہی کردار تھا۔ لیکن یہ شیخ عبداللہ بھارت کی، کشمیر کی، پاکستان کے ساتھ علاقائی بات بھی کر رہے تھے۔ پھر اچانک انہیں جب وزیر اعلیٰ بنایا گیا دوبارہ سے تو یہ انہیں پاکستان بھول گیا، یہ دوبارہ سے انڈیا کے حامی ہو گئے۔ ایسے لوگ قوموں کو ایک لمحے کی خطا، قوموں کو صدیوں سزا ملتی ہے اس کی، اور یہ جو کشمیری قوم نہیں پہچان سکی اس بندے کو، اس بندے نے کشمیریوں کو دائمی غلامی میں دھکیل دیا، آج تک کشمیری تڑپ رہے ہیں، اس کی وجہ شیخ عبداللہ ہے۔ اب یہ اس خاندان کے اندر پتہ نہیں ان کے ضمیر میں، ان کے خمیر میں کیا خرابی ہے
کہ جب 2000 میں فاروق عبداللہ ان کے فرزند وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اس سے پہلے کشمیر میں نیشنل ہائیڈرو پاور کارپوریشن اور جموں کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن تھی، ان کے درمیان 49% پہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ 49% شیئر کشمیر کے ہیں. یہ جو جموں کشمیر ہے اس کے 49% پن بجلی سے جو آمدن ہوگی اس کی آمدن میں سے 49% حصہ جموں کشمیر کا تھا. لیکن جب یہ ان کے فرزند چکے، ان کو نہ کشمیریوں سے، پاکستان سے تو خیر ان کو رغبت ہو نہیں سکتی تھی. وہ جو 22-24 سال انہوں نے پاکستان چلایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اقتدار سے نکالا گیا تھا. اب ان کے فرزند جب وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی سب سے پہلے کیا کیا؟ آپ کے لیے یہ حیرت انگیز ہونا چاہیے اور اس خاندان پہ آپ کو ضرور اس پہ غصہ آنا چاہیے کہ انہوں نے جو 49% پن بجلی کی آمدن تھی ریاست جموں کشمیر کی، وہ انہوں نے اٹھا کے نیشنل ہائیڈرو پاور کارپوریشن جو انڈیا کی ہے اس کو دے دی. وفاقی جو انڈیا مطلب ان کا جو مرکز تھا اس کو دے دی. کشمیر کی 49% آمدن سے دستبرداری اختیار کر لی عمر عبداللہ نے، شیخ عبداللہ کے بیٹے نے، چونکہ ان کے لیے ان کی زندگی کا مقصد ہی بھارت کو مضبوط کرنا، توانا بنانا، اس کے لیے کشمیریوں کو رسوا کرنا، ذلیل کروانا، یہ تو ان کی زندگیوں کا مقصد تھا. فاروق عبداللہ نے دستبرداری اختیار کر لی، جو 49% شیئر تھا اس سے یہ کروڑوں اربوں روپوں کی آمدن تھی، جس سے فاروق عبداللہ نے ریاست جموں کشمیر کو محروم کیا. ان کا معاملہ یہاں پہ رکا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے جاری رہیں گے. اس خاندان کے اندر ایسی کوئی عجیب ان کی کوئی ایسی مٹی ہے کہ انہوں نے کشمیر اور پاکستان دشمنی کرنی ہی ہے. ابھی آپ کے علم میں ہوگا شاید کہ ہم جسے ولر بیراج کہتے ہیں، وہ تل بل پروجیکٹ کہا جاتا ہے اسے مقبوضہ کشمیر میں. ابھی آپ دیکھیں سندھ طاس معاہدہ جو پاکستان کے لیے شہرگ ہے، جو پاکستان کی زندگی کی بقا کی علامت ہے، ضمانت ہے. شیخ عبداللہ کا پوتا عمر عبداللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ویڈیو شیئر کر رہا ہے اس پروجیکٹ کی، ولر پروجیکٹ کی، اور ویڈیو شیئر کر کے ساتھ میں ٹویٹ کر رہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ کے تحت اس پہ کام ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا جسے اب مکمل کیا جانا چاہیے. اور چونکہ سندھ طاس معاہدہ معطل ہو چکا ہے، لہٰذا میں سوچ رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ پہ کام ہونا چاہیے اور اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا چاہیے. کس قدر اذیت ناک بات ہے کہ سندھ طاس معاہدہ معطل ہونا یا سندھ طاس معاہدہ ختم ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ عمر عبداللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. عمر عبداللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ کام شروع کرنا چاہیے. یہ ولر بیراج پہ کام 1980 میں شروع ہوا تھا. پاکستان اس کے خلاف کھڑا ہوا اور 1987 میں اس پہ کام رک گیا تھا. 1987 کے بعد اس پہ کام نہیں ہوا. اب عمر عبداللہ کہہ رہا ہے میں اس پہ کام شروع کروں گا. اب وہ دیکھیں کہ وہ نریندر مودی کی خوشنودی کے لیے ابھی شاید دیگر جو وہ ان کے پانی کے وزیر ہیں یا دیگر، وہ اس حد تک نہیں بڑھے ہوں گے کہ جتنا عمر عبداللہ آگے بڑھ گیا ہوا ہے. تم کام شروع کر سکو گے؟ تم لوگ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا پانی روکو گے اور وہ تماشا دیکھتے رہیں گے؟ عمر عبداللہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ اب اس کے خلاف حیرت انگیز بات ہے، جنرل پرویز مشرف کے دور میں عمر عبداللہ کو وزیر اعلیٰ بنانے میں جنرل پرویز مشرف کا آئیڈیا، ان کی سوچ اور ان کی حمایت اس کو اصل تھی، جس کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ بنا، ورنہ وہاں پہ اس کی مقبولیت نہیں تھی. جموں کشمیر کے لوگوں کی ضرورت بھی امن ہے، وہاں پہ بھی امن ہونا چاہیے. اب یہ جو جب تم پانی روکو گے تو جنگ دوبارہ شروع ہوگی، یہ تو نیچر ہے. اور یہ جنگ ایسی نہیں ہوگی، یہ تم نے تھوڑا بہت مظاہرہ ابھی دیکھا ہے نا، یہ 9-10 تاریخ کو جو تھوڑا بہت ہلکا سا آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ابھی تو یہ ٹریلر ہے، فلم تو باقی ہے. اس کے بعد تم زندہ رہو گے تو پانی روکو گے. یہ پانی زندگی ہے، پانی ہتھیار نہیں ہے، پانی ہتھیار نہیں ہے، یہ زندگی ہے، زندگی کی روانی ہے. سندھ طاس معاہدہ کی منسوخی سے مراد جنگ ہے، اور جنگ کے بارے میں پاکستان آرمی کے ترجمان کہہ چکے ہوئے ہیں کہ یہ جنگ نسلوں تک جائے گی، یہ جنگ دہائیوں تک محیط ہوگی.
اس کے بعد جو بچے گا وہی پانی پیے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ اپنی مرضی سے دندناتے پھرو اور آگے سے خاموش ہو جائے. یہ پاکستان ہے. تم نے 9-10 تاریخ کو نہیں دیکھا کہ پاکستان سے مراد کیا ہے؟ جو گھس کے مارتا ہے، جو رافیل گراتا ہے، وہ پاکستان ہوتا ہے. تمہیں نہیں سمجھ آئی پاکستان کیا چیز ہے؟ جس رافیل پہ تم چرچا کر رہے تھے، جس پہ تم فخر کر رہے تھے، جس کو گیم چینجر کہہ رہے تھے، اس رافیل کا کیا اشر ہوا؟ اس سے بھی بدتر اشر تمہارا ہوگا. باز آ جاؤ عمر عبداللہ، پاکستان دشمنی چھوڑ دو. اگر پاکستان دشمنی نہیں چھوڑو گے تو تم ٹارگٹ ہو جاؤ گے، تم نہیں بچ سکو گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ہماری سانسیں روکو اور ہم تمہیں کچھ نہ کہ؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. سندھ طاس معاہدہ قائم رہے گا. اگر سندھ طاس معاہدہ قائم نہیں رہے گا تو کچھ بھی قائم نہیں رہے گا. یہاں پہ ایون کہ انسانی زندگیاں بھی قائم نہیں رہیں گی. یہ بات مت بھولنا. اور آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کے لیے یہ ناگزیر تھا کہ وہ بچے کے پاس جا کے بتاتی کہ سندھ طاس معاہدہ سے مراد کیا ہے، ہمارے لیے اس کی ضرورت کیا ہے، پاکستان کے لیے اس کی ضرورت کیا ہے. لیکن انتہائی افسوس ہے کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے اس وقت تک کسی کو جا کے یہ نہیں بتایا کہ سندھ طاس معاہدہ کب ہوا، کیوں ہوا، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی ضرورت کیا ہے، اور ہماری زندگیوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے. اور اگر یہ سندھ طاس معاہدہ رکتا ہے، ختم ہوتا ہے، یا اس پہ کچھ رہن اندازی ہوتی ہے تو اس کے نتائج کتنے خطرناک ہیں. آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، وہ جو اصل ہمارے مسائل ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے. سندھ طاس معاہدہ قائم رہے گا، اور انشاءاللہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ہماری سانسیں روکو اور ہم خاموش رہیں. بھارت کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم باز آ جاؤ، پاکستان دشمنی چھوڑ دو، اس سے قبل کہ تمہیں کوئی خمیازہ بھگتنا پڑے، اور ایسا کہ جسے تاریخ یاد رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.